بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناول زیور پرائڈ۔ آواز کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے خوف اور دہشت میں ڈوبی ہوئی کہانی سحر زادہ، مصنفہ ودیعہ سحر۔ یہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا اور آئیے چلتے ہیں اس کے پارٹ نمبر 1 کی جانب۔ جاگیردار زیب خان اپنی جاگیر کے گشت پر تھا۔ اسلحہ سے لیس افراد سے بھری اس کی جیپ سنگلاخ راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے ہر گاؤں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے زغطات تو حاجت مندوں کی ایک قطار اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور وہ ان کے مسائل حل کرتا اور آگے بڑھ جاتا۔ وہ انتہائی وسیع و عریض جاگیر کا مالک تھا۔ دولت تو اس کے قدموں کی جیسے دھول تھی، لیکن اس کی اس شاہانہ زندگی میں ایک محرومی اس کی زندگی کا ناسور بن گئی تھی، اور وہ محرومی تھی اس کا بے اولاد ہونا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود خود کو کلاش محسوس کرتا۔ لیکن اس نے اپنی بیوی زرہ بیگم کو بھی اس بات کا احساس ہونے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ زرقا بیگم کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا، جبکہ زرقا بیگم کی کیفیت بھی بالکل یہی تھی۔ بے اولاد ہونے کا غم اس کے دل کو دیمک کی طرح چمٹ گیا تھا، لیکن وہ زیب خان کے سامنے ہمیشہ خوش رہتی۔ زیب خان کی جاگیر میں ایک ایسا علاقہ بھی شامل تھا جو تقریباً ویران تھا۔ آبادی سے دور یہ ویران علاقہ سنگلاخ اور پتھریلی زمینوں پر مشتمل تھا۔ جاگیر کے گشت کے دوران ٹہلنے کے لیے زیب خان نے اسی علاقے میں ایک عالیشان کوٹھی تعمیر کروائی تھی، جس کے قریب 2 کنال زمین اس کے گھوڑوں کا فارم تھا، جس میں خوبصورت گھوڑوں کی موجودگی نے اس علاقے کو خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ استبل کے چاروں اطراف میں خوبصورت جنگلے لگے ہوئے تھے، جس میں گھوڑے بہت خوبصورت انداز میں دوڑتے پھرتے تھے۔ اس میدان کے ساتھ ہی ایسے کمرے بنائے گئے تھے جہاں رات کے وقت ان گھوڑوں کو باندھ دیا جاتا۔ خوبصورت گھوڑے زیب خان کی کمزوری تھے۔ جب زیب خان نے اپنی ساری جاگیر کا جائزہ لیا تو وہ اپنے دوستوں سمیت تھک ہار کر رات کے 8 بجے اپنی کوٹھی پر پہنچا۔ ان سب نے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد زیب خان کے دوست سونے کے لیے مختلف کمروں میں چلے گئے۔ زیب خان بھی اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شدید سردی پڑ رہی تھی۔ زیب خان اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا آتش دان کی طرف بڑھا اور لائٹر سے آگ لگا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سردی کی اس ٹھٹھرتی ہوئی فضا میں کوٹھی سے باہر کا سارا علاقہ سفید دھند میں ڈھکا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان کے سارے بادل اس علاقے میں ہی اتر گئے ہوں۔ زیب خان کی عادت تھی کہ وہ رات 1 بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا۔ اس نے اپنے سگار کا ڈبہ کھولا اور ایک سارے سگار سلکایا۔ پھر اس نے اپنے کمرے کی بڑی لائٹ بند کی اور 0 واٹ بلب جلا کر ہینگنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ تھوڑا تھوڑا جھولتا رہا اور سگار پیتا رہا۔ زیب خان کافی دیر تک اسی کیفیت میں بیٹھا رہا، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہو۔ رات کا یہ پہر بہت خوفناک تھا۔ پورے علاقے میں گہری اور پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور ان گمبھیر سناٹوں میں جنگلی جانوروں کی آوازوں نے ایک دشت پھیلا رکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 11:15 بج گئے، لیکن اس وقت بھی نیند زیب خان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنی سوچ کے بھول بھلیوں میں اس طرح گم تھا گویا کہ اسے کوئی تنہائی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وال کلاک کی سوئیاں 12 کے ہندسے پر پہنچی تو وال کلاک سے دل فریب میوزک کے سر ابھرنے لگے۔ میوزک کی اس آواز پر زیب خان نے جھرجھری سی لی اور اپنی کیفیت کو توڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ غالباً اب اس کا سونے کا ارادہ تھا۔ اس نے ایش و ٹرے میں اپنا سگار بجھایا اور ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ بیڈ کے قریب بڑھا ہی تھا کہ ایک دم سے وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف سے اسے عجیب سا شور سنائی دیا، جیسے بہت سی لڑکیاں پازیبے پہنے ہوئے کھیلیاں کر رہی ہوں۔ وہ بغیر کسی خوف کے تیز تیز قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھا اور جھٹ سے کھڑکی کھول دی، لیکن یہ دیکھ کر وہ سن سا ہو گیا کہ باہر کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ زیب خان نے ذرا غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ آوازیں استبل سے آ رہی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہستی کھیلتی ہوئی بہت سی لڑکیوں نے استبل میں ایک ہنگامہ سا برپا کیا ہوا ہو۔ استبل سفید دھند میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ زیب خان کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید لڑکیاں استبل میں ہی چھپی ہوئی ہیں، لیکن پھر یہ خیال اسے خائف کر دیتا کہ استبل تو بالکل خالی ہے۔ رات کا یہ پہر اتنا پراسرار بن گیا کہ زیب خان جیسے بہادر آدمی نے تیزی سے کھڑکی بند کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک گہما گہمی کا یہ حیرت ناک شور سنائی دیتا رہا۔
پھر یکلخت ہر طرف وہی سکوت چھا گیا، لیکن سنسناہٹ کے اس جھٹکے نے زیب خان کو رات بھر سونے نہ دیا۔ صبح ناشتے پر زیب خان نے رات کے واقعے کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اس کی بات مضحکہ آمیز انداز میں سنی اور اس واقعہ کو اس کا وہم قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا تو نہ صحیح، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے تمہیں یقین دلانے کا، زیب خان نے سرد مہری سے کہا تو اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے نوکر سے مخاطب ہوا، فضلو چلو میرے ساتھ آؤ، دیکھتے ہیں استبل میں کون سے نئے گھوڑے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زیب خان نے اپنا اوور کوٹ پہنا اور کوٹھی سے باہر آ گیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، ہر طرف دھند تو چھائی ہوئی تھی لیکن اتنی خفیف تھی کہ ہر چیز ایک خوبصورت تاثر کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سے پوری فضا مہکی ہوئی تھی۔ زیب خان نے سکون کی استضاء میں ایک لمبا سانس کھینچا تو ہوا کی ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے کپ کپی سی لی اور پھر مسکراتے ہوئے فارم کی طرف جاننے لگا جہاں خوبصورت گھوڑے انتہائی شاہانہ انداز میں دوڑ رہے تھے۔ یہ منظر انتہائی دل فریب تھا اور یہ خوبصورت منظر دیکھ کر اپنی نگاہوں کو تسکین دے رہا تھا اور دل ہی دل میں خوش رہا تھا۔ ہوا کو چیرتے ہوئے جب یہ گھوڑے آگے کی طرف دوڑتے تو ان کی گردنوں سے پیوست سفید لمبے بال ہوا کے تھپڑوں میں لہرانے لگتے۔ ان گھوڑوں کی ٹمٹماہٹ اور ٹاپوں کی آواز پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ اپنے خوبصورت ماحول میں ایک احرام سا برپا ہو گیا۔ نہ جانے فارم میں کیا ہوا کہ تمام گھوڑوں میں افراتفری پھیل گئی۔ گھوڑے خوفناک ہنہناہٹ کے ساتھ اگلی دونوں ٹانگیں اٹھائے اوپر کی طرف بلند ہوتے اور پھر خوف زدہ ہو کر بھاگنا شروع کر دیتے۔ وہ اس انداز سے بھاگ رہے تھے جیسے کسی اندیکھی مخلوق کے خوف سے وہ رخ کا تعین ہی نہ کر پا رہے ہوں، جس کی وجہ سے وہ آپس میں اس طرح ٹکرا رہے تھے کہ بہت سے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ زیب خان کے 4 نوکر جان کی پرواہ کیے بغیر استبل میں کود پڑے۔ زیب خان استبل کی گرل تھامے چلا رہا تھا، تم لوگ کیوں کود پڑے؟ یہ گھوڑے نہیں رون دیں گے، باہر آ جاؤ، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ زیب خان نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ملازم بھی زخمی حالت میں استبل سے باہر کودے۔ زیب خان کی آنکھوں کے سامنے اس کے خوبصورت گھوڑے آپس میں تصادم سے لہو لہان ہو رہے تھے۔ پریشانی سے زیب خان کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا، آخر انہیں ایسا کیا نظر آ گیا ہے؟ ابھی یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہی ہوئے تھے کہ اس کی آنکھوں کو ایک واہمہ سا ہوا، جیسے گھوڑوں کے بیچ کوئی سفید رنگ کی چیز ہے۔ اس نے اپنے سر کو جھٹک کے دوبارہ دیکھا تو اسے ویسا ہی کچھ تھوڑے فاصلے پر نظر آیا، گویا کہ گھوڑوں کے درمیان سے کوئی غیر مرئی چیز گزر رہی تھی۔ زیب خان کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اپنی جگہ پر ہی جامد ہو گیا۔ اس کی نگاہیں اس سفید عکس پر ٹھہری سی گئی اور اس عکس کا تعاقب کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ عکس گھوڑوں کے بیچ میں سے نکل گیا۔ پھر وہ عکس زیب خان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد زیب خان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ساکت ہو کے رہ گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے گراؤنڈ کے خالی حصے میں سفید لباس میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ کھڑی تھی۔ اس کی خوبصورتی حور سے مشابہ تھی۔ اس کے سنہری لمبے بال گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ دھند کے باعث زیب خان اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اپنے ایک دوست سے کہا، وہ دیکھو، استبل میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ صرف گھوڑے ہیں، اور کیا؟ اس کے دوست نے حیرت سے کہا، کیا تمہیں وہ لڑکی دکھائی نہیں دے رہی؟ زیب خان اپنے دوست سے الجھنے لگا۔ زیب خان کے دوست نے ایسی نظروں سے زیب خان کی طرف دیکھا جیسے زیب خان کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ اس نے وہاں سے کھسک جانا ہی بہتر سمجھا، لیکن زیب خان کو وہ لڑکی ابھی تک دکھائی دے رہی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ اس کا وجود دھند میں اجل ہو گیا۔ پراسرار لڑکی کے غائب ہوتے ہی گھوڑوں میں بے چینی ختم ہو گئی۔ اگلے روز زیب خان کے دوست اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، لیکن زیب خان کسی کام کے سلسلے میں 2 روز کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔ اب اس کے ساتھ اس کا خادم فضلو تھا۔ سارا دن زیب خان اپنی جاگیر کے کام نپٹاتا رہا۔ رات کو تھک کے وہ اپنی کوٹھی میں آیا تو فضلو بابا نے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ زیب خان نے کھانا کھایا اور فارغ ہو کے اپنی بیوی زرکا کو فون کیا۔
زرکا نے فون اٹھایا تو زیب خان کی آواز سن کر وہ غصے سے بولی، کیوں جی، گھر سے کیا دور ہوئے اتنے لاپرواہ ہو گئے؟ فون تک نہ کیا کہ میں 2 دن مزید رک رہا ہوں۔ وہ تو آپ کے دوست نے مجھے بتایا، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بھائی معاف کر دو، آئندہ ایسی بھول نہ ہوگی۔ بس میں کل کا دن مزید رکوں گا، پرسوں انشاءاللہ گھر پر ہوں گا۔ تمہارے لیے جو تحفہ لا رہا ہوں نا، اسے دیکھ کر سارا غصہ بھول جاؤ گی۔ اس گھر کی سب خوشیاں تو آپ کے دم سے ہیں، بس آپ آ جائیے۔ اور کتنے تحائف دیں گے مجھے؟ بھائی یہ تحفہ اتنا بڑا نہیں ہے، ہاں اگر خلوص کا حساب لگاؤ تو بہت قیمتی ہے۔ زیب خان کی یہ بات سن کر زرکا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں چوڑیاں بہت پسند ہیں نا؟ میں نے تمہارے لیے بالکل نئے ڈیزائن کی سونے کی چوڑیاں بنوائی ہیں۔ بعض اوقات مجھے اپنے آپ پر شک آتا ہے کہ مجھے آپ جیسا شوہر ملا، خدا میری عمر بھی آپ کو لگا دے۔ زرکا نے گلوگیر لہجے میں کہا، جیسے اس کے اندر کا کوئی غم یک لخت بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے فوراً بات بدل دی، اچھا رات بہت ہو چکی ہے، اب آپ سو جائیں۔ آنے سے پہلے مجھے اطلاع ضرور دے دینا، میں آنے سے پہلے فون لازمی کر دوں گا۔ دیکھو اپنا خیال رکھنا، چولہے کا کام خانسامے سے کروانا، خود نہ کرنا۔ تم اکثر اپنا ہاتھ جلا لیتی ہو۔ کچھ بھی ہو، آپ کے لیے تو میں اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا پکاؤں گی۔ اچھا بابا، اس دن پکا لینا، احتیاط سے رہنا، شب بخیر۔ یہ کہہ کر زیب خان نے فون بند کر دیا۔ رات 11:30 بجے کا وقت تھا۔ رات کی ہولناک تاریکی میں ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ اس سناٹے کے سکوت کو جو آوازیں توڑ کر آ رہی تھیں وہ جنگلی جانوروں کی خوفناک آوازیں تھیں۔ وہ آوازیں یک کے بعد دیگرے کسی اجاڑ اور خوفناک ماحول کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس رات زیب خان اور فضلو پوری کوٹھی میں اکیلے تھے۔ فضلو اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور زیب خان حسب معمول اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ زیب خان اس دہشت زدہ ماحول سے بہت بیزار تھا۔ آج اسے اپنے گھر کا سکون بہت یاد آ رہا تھا۔ ابھی اس کی قوت سماعت گیدڑوں اور الوؤں کی آوازوں سے مقابلہ کر رہی تھی کہ یکلخت وہ چونک اٹھا۔ اس کے بیڈ روم کی کھڑکیوں کے نزدیک جو باہر جنگل کی طرف کھلتی تھیں، بلیوں کے رونے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں اس طرح کی تھی جیسے 2 عورتیں ایک دوسرے کے شانے پکڑے بینڈ ڈال رہی ہوں۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس علاقے میں کوٹھی بنائی تھی۔ انسان ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتا، وہ خود کلامی میں بڑبڑایا۔ زیب خان نے پیچھے سے رکھتے ہوئے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر سگاگ جلایا ہی تھا کہ ایک دم سے کمرے کی کھڑکیاں اس طرح بجنے لگی جیسے باہر طوفان آ رہا ہو۔ زیب کی رگوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چند ہی ساعتوں میں ان کھڑکیوں کے جھٹکوں کی شدت اتنی بڑھ گئی جیسے کوئی یہ کھڑکیاں توڑ کر اندر کو آئے گا۔ اس لمحے زیب بے ساختہ بیڈ سے اتر گیا اور الٹے قدموں پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ خوف کے ایک جھٹکے نے اس کی ٹانگوں کی جان ہی نکال لی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ زیب کسی ناگہانی آفت کے وسوسوں میں دھنستا چلا جا رہا تھا کہ ایک کھڑکی کھٹاک سے کھل گئی۔ زیب نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کپکپاہٹ میں کسی مافوق الفطرت مخلوق کی آمد کا یقین کر لیا۔ لیکن جو ہی چند ساعتوں بعد زیب نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے اطمینان کا ٹھنڈا سانس لیا، کیونکہ کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، البتہ کھڑکی کے قریب ایک انتہائی پدہیت سیاہ بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ زیرو وولٹ کی بلب کی دھیمی روشنی میں اس کی خوفناک آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے سیاہ بال عام بلیوں سے زیادہ لمبے تھے۔ اس نے زیب پر اپنی نگاہیں جما رکھی تھیں۔ اسے ایک عام جانور جاننے کے باوجود زیب اس سے ایک انجانا سا خوف محسوس کرنے لگا۔ اس بلی پر اس کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں۔ دیوار پر لگے وال کلاک کی سوئی ٹک ٹک چل رہی تھی، لیکن جو ہی یہ سوئی 12 کے ہندسے پر آئی، زیب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ بلی ایک خوبصورت عورت کا روپ دھار گئی۔ وہ سر تاپا وہی عورت تھی جس نے استبل میں گھوڑوں کو بے چین کر دیا تھا۔ زیب جیسے سن ہو کر رہ گیا۔
اس کے قدم اپنی ہی جگہ منجمد ہو گئے۔ اس نے ایک لمبا سانس کھینچا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، تم کون ہو؟ زیب کے سوال پر اس عورت نے ایک قہقہا بلند کیا اور پھر یک لخت خاموش ہو گئی۔ زیب کے پورے وجود میں سنسناہٹ اور دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ خوف سے اس کا رنگ فک ہو گیا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، لیکن اپنی ذات کے اس ارتعاش کے باوجود زیب اس عورت کے سامنے اکڑ کے کھڑا رہا۔ سفید لباس میں ملبوس اس عورت نے زیب کی سیدھ میں کھڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھنے لگا۔ اس نے یوں ہی کچھ پڑھنا شروع کیا، زیب کی آنکھیں خود بخود بند ہونا شروع ہو گئیں۔ چند ہی ساعتوں میں وہ عورت وہ چلہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی تکلیف سے زیب نے سر کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو بھینچتے ہوئے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا، لیکن وہ اپنی آنکھ نہیں کھول پا رہا تھا۔ وہ دباؤ کی اسی کیفیت میں اذیت محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ذہن کو رسیوں سے جکڑ کر سن کر دیا ہو۔ اتنی دیر میں بادل گرجنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم کی نوعیت شدت اختیار کر گئی۔ ہوا جھکڑ کی شکل میں چلنے لگی، جس سے پوری کوٹھی کی کھڑکیاں اور دروازے بجنے لگے۔ ہوا کے اس دباؤ سے زیب کے بیڈ روم کی تمام کھڑکیاں کھٹاک سے کھل گئیں۔ اس پراسرار عورت کے لمبے لمبے بال ہوا میں لہرانے لگے۔ تیز آسمانی بجلی زیب کے بیڈ روم کو روشن کر دیتی اور پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ اپنا سفر طے کرتی۔ زیب اور وہ عورت اسی کیفیت میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں۔ زیب اس کربناک اذیت میں اپنا سر اوپر کی طرف لے کر جاتا اور پھر نیچے کی طرف جھٹک دیتا۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح سلگ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی زیب نے بھی اپنی آنکھیں کھول لیں، لیکن اس لمحے وہ ایک پتھر کے انسان کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس دہشت ناک عورت نے کچھ پڑھا اور اس نے اپنے ہاتھ پر پھونک دیا۔ اس نے اپنا وہ ہاتھ زمین پر جھٹک دیا، جس سے یک لخت زمین کے اس حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس عورت نے تہمکمانہ انداز میں زیب کو پکارا، زیب، اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دو۔ زیب نے کسی روبوٹ کی طرح انتہائی اطمینان سے اپنا ہاتھ آگ میں جھونک دیا اور پھر تکلیف سے اس کے آنسو چمک پڑے، لیکن اس کا دماغ جیسے مکمل طور پر اس عورت کے کنٹرول میں تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچ سکتا تھا جب تک وہ عورت نہ چاہے۔ اپنا ہاتھ آگ سے باہر نکال لو، اس عورت نے جلدی ہی کہہ دیا۔ زیب نے جھٹ سے اپنا ہاتھ باہر کھینچ لیا۔ وہ پراسرار عورت فاتحانہ انداز میں مسکرائی، میری بات غور سے سنو، میرا نام سائم ہے، میں کیا ہوں، کون ہوں، یہ تمہیں نہیں بتاؤں گی، بس اتنا جان لو کہ تم مجھے پسند آئے ہو، میں نے تمہارے لیے اپنا علاقہ چھوڑا ہے، کل تم مجھ سے شادی کرو گے۔ جو ہی سائم کی بات ختم ہوئی، زیب کا ذہن اور جسم اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا، لیکن یہ بات زیب کے ذہن میں نقش ہو گئی کہ سائم اس کی ہونے والی بیوی ہے اور اس نے سائم کی کوئی بات نہیں ٹالنی۔ زیب اپنا ماضی اور حال نہیں بھولا تھا، لیکن سائم نے اس پر ایسا سحر کیا تھا کہ اب سائم ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اگلے روز اس نے ایک مولوی بلا کر چند ملازموں کو گواہ بنا کر سائم سے شادی کر لی۔ ادھر زرکا زیب کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ زیب کے نہ پہنچنے پر اس نے زیب کو فون کیا، لیکن زیب نے اس سے 1-2 دن اور ٹھہرنے کا بہانہ کر دیا۔ وہ 2 روز زیب اور سائم نے اچھے میاں بیوی کی طرح گزارے۔ تیسرے روز زیب کو کسی کام کے سلسلے میں نزدیکی گاؤں جانا پڑا۔ سائم کے پاس زیب کا نوکر فضلو تھا، جس کا کوارٹر کوٹھی کے نزدیک ہی تھا۔ فضلو اس کوارٹر میں اپنی بیوی اور اپنے 2 سالہ بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ زیب کوٹھی سے صبح کے 9 بجے ہی روانہ ہو گیا تھا۔ سائم کی خدمت کے لیے فضلو ہر وقت چوکنا رہتا تھا۔ وہ بہت خوشی سے گھر کا سارا کام کر رہا تھا۔ سائم نے پچھلے 2 روز اپنے معمول اور مزاج کے خلاف گزارے تھے، لیکن تیسرے روز اس کی طبیعت میں بے چینی بڑھ گئی۔
وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر کے چکر کاٹنے لگی۔ وہ کسی ایک جگہ کھڑی نہ ہو پا رہی تھی، جیسے اس کے قدم زمین سے اکھڑ رہے ہوں۔ شدید سردی میں بھی وہ تپنے لگی۔ فضلو بہت حیرت سے اس کی تمام کیفیت دیکھ رہا تھا۔ سائم کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے سے اجنبیت ٹپک رہی تھی، اس کی نگاہوں میں عجیب سی بیگانگی تھی۔ وہ اپنی پتھرائی آنکھیں کسی ایک جگہ مرکوز کرتے ہوئے اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹنے لگی، جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والے کسی بڑے طوفان کو روک رہی ہو۔ وہ کافی دیر اسی کیفیت میں رہی، پھر یکلخت اس نے فضلو کی طرف دیکھا اور تیزی سے بولی، تمہارے گھر کوئی بچہ ہے؟ پہلے تو سائم کے اس انداز سے فضلو ڈر سا گیا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے مسکرا کر بولا، میں سمجھ گیا، آپ اکیلی بور ہو رہی ہیں، بچے سے دل بہلانا چاہتی ہیں۔ میرا 2 سال کا بچہ ہے، آپ اسے دیکھیں گی نا تو یقین نہیں کریں گی کہ وہ میرا بچہ ہے۔ خوبصورت نین نقوش کے ساتھ رب نے اسے رنگ بھی بڑا گورا دیا ہے۔ بس جی، وہ تو میری اور میری بیوی کی جان ہے۔ اب تعریفیں ہی کرتے رہو گے کہ لاؤ گے بھی؟ سائم نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ابھی لاتا ہوں بیگم صاحبہ۔ یہ کہہ کر فضلو اپنے کوارٹر کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے 2 سالہ بچے کو گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس خوبصورت اور گول مٹول بچے کو فضلو کی بیوی نے بہت خوبصورت کرتا اور پاجامہ پہنایا تھا، جس میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی معصوم اور روشن آنکھوں سے سہمے سہمے انداز میں کوٹھی کی ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ اسے میرے بیڈ روم میں لے آؤ۔ بیڈ روم سے سائم کی آواز ابھری۔ فضلو بچے کو لے کر بیڈ روم میں داخل ہوا تو سائم بڑی بے تابی سے بچے کی طرف بڑھی۔ کتنا پیارا بچہ ہے، میرا تو اکیلے میں دم گھٹ رہا تھا۔ تم ایسا کرو، مجھے شہر سے یہ سودا لا دو۔ سائم نے فضلو کے ہاتھ میں لسٹ تھما دی۔ سائم کی طبیعت میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، اس کے ہاتھوں میں بے معنی سی تھر تھراہٹ تھی۔ لیکن بی بی، شہر تو یہاں سے بہت دور ہے، مجھے 2 گھنٹے لازمی لگ جائیں گے آنے جانے میں، آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ تم میری فکر نہ کرو، یہ سامان بہت ضروری ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ یہ لفافے میں اس کا دودھ سے بھرا فیڈر ہے، آدھے گھنٹے کے بعد اس کو دے دینا، میں بازار جا رہا ہوں۔ اچھا، دے دوں گی، سائم نے بے چینی سے ناخن منہ میں لیتے ہوئے کہا۔ فضلو نہایت اطمینان سے وہاں سے چل دیا۔ فضلو کا معصوم بچہ منہ میں انگوٹھا لیے گردن ایک طرف کو گرائے ڈھیلے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ سائم دیوار کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ سائم اپنے اندر اٹھنے والے جس طوفان کو روک رہی تھی وہ تھا اس کا اصل روپ، جو ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھارے زیب کو دھوکہ دے رہا تھا۔ سائم کا یہ اصل روپ انسانی خون کی ہوس میں اب آشکار ہو رہا تھا۔ اس کی رگوں کا سیال بے ترتیب ہو رہا تھا۔ اس کا ہوائی روپ اب اس مادی وجود کے لبادے کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اپنے اس خوفناک روپ کے زیر اثر ہی سائم نے ایک نظر بچے کی جانب کی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سائم شدید جھٹکے لینے لگی اور پھر وہ اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ اس کا قد بھی دراز ہو گیا۔ اس کی شکل اتنی خوفناک ہو گئی کہ کمزور دل انسان اس کو دیکھ کر ہی موت کے گھاٹ اتر جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا رخ بدلا تو وہ معصوم بچہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ سائم نے ایک خوفناک قہقہ لگایا۔ اس کے اندر کی شیطانیت اس کی نگاہوں میں ناچنے لگی۔ وہ دن کے انسانی روپ نے اسے بھوکی شیرنی بنا دیا تھا۔ وہ بچے کے قریب آئی اور اپنی دہکتی نگاہیں اس بچے کی پیشانی پر جما دیں۔ اس کی نظروں میں اتنا مہلک سحر چھپا ہوا تھا کہ ایک ہی ساتھ میں بچے کا سر ایک تربوز کی طرح پھٹ گیا۔ خون کے فواروں نے اس کا پورا جسم نہلا دیا۔ خون میں لت پت بچہ اس طرح تڑپنے لگا کہ بڑے بڑے پتھر دلوں کے بھی دل ہل جاتے۔ تکلیف کی شدت نے اسے رونے کا موقع بھی نہ دیا۔ سائم غراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اس تڑپتے ہوئے بچے کو گود میں لیا اور اس کی گردن پر اپنے خونخوار دانت گاڑ دیے۔ زندگی کی اس تڑپ کو سہتے ہوئے آخر بچے کی جان نکل ہی گئی۔
उधर जेब का ड्राइवर आया, पगडंडियों से गुजर रहा था। जेब को हर लम्हा यूं महसूस होता जैसे वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके सर पर कोई बड़ा सा पत्थर है, एक ऐसा बोझ जिससे उसका जहन माऊफ होके रह गया हो। साइम का तसव्वुर उसके जहन में कुछ इस तरह नक्श था कि वो किसी और के मुताल्लिक सोच भी नहीं सकता था। सर के शदीद दर्द से उकताते हुए उसने अपनी जेब से एक सिगरेट और लाइटर निकाला तो इसके हाथ में एक तावीज़ आ गया। ये तावीज़ ज़रका ने जेब को पहनने के लिए दिया था। इसमें कुरान शरीफ की ऐसी आयात तहरीर थी जिनसे इस तावीज़ को पहनने वाला असीबी चीज़ों के असरात से बच जाता था, लेकिन जेब का आतकाद इन चीज़ों पर इतना पक्का नहीं था, इसलिए इसने यह तावीज़ नहीं पहना था। लेकिन आज 3 रोज़ के बाद उसने अलमारी से वो कोट निकाला था जिसमें ये तावीज़ था। जेब का शऊर से ही काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसके लाशऊर से जैसे कोई आवाज़ उभरी कि ये तावीज़ पहन लो। जेब ने अपने जहन को झटकते हुए वो तावीज़ पहन लिया। तावीज़ पहनते ही जेब की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। उसके सर का सारा बोझ यखलख्त ख़त्म हो गया। वो अपने जहन को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। सुकून की इस कैफियत में उसने अपनी गाड़ी एक दरख्त की छांव में खड़ी कर दी और दोनों हाथों से अपने सर को थामे गाड़ी की सीट पर अपना सर रख लिया और इत्मीनान के दबेज झोंकों को महसूस करने लगा। फिर चंद ही सातों में इत्मीनान के इन लम्हों में जेब के दिल के गोशों में वो लोग भी जिंदा हो गए जिन्हें साइम के तिलिस्म ने जेब के जहन से खुरच डाला था। इनमें सबसे पहले चेहरा ज़रका का था। ज़रका के तसव्वुर के साथ जब जेब ने अपनी ज़िंदगी में साइम की मौजूदगी को महसूस किया तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। ज़रका की मौजूदगी में मैंने किसी और दूसरी औरत से शादी कैसे कर ली? उसने अपने आप से सवाल किया और इसे अपने आप से नफ़रत होने लगी। अपनी ज़िंदगी के इस कुर्बनाक पहलू की सोच में उसने अपनी गाड़ी वापस मोड़ ली। वो तसव्वुरात में साइम को एक औरत ही समझ रहा था, जादू टोने जानने वाली पुरस्कार औरत। वो अपनी कोठी की तरफ जा रहा था। तकरीबन पौने घंटे में वो अपनी कोठी तक पहुंच गया। कोठी का गेट खुला था और फजलू भी वहां मौजूद नहीं था। जेब ने गुस्से से बल खाते हुए गाड़ी अंदर दाखिल की। जेब कोठी में दाखिल हुआ और सारे कमरों में साइम को ढूंढने लगा। साइम किसी कमरे में नहीं थी, लेकिन बेडरूम का बंद दरवाज़ा देखकर जेब के कदम ठिठक गए। बेडरूम से अजीब नोयत की आवाज़ें उभर रही थीं, जैसे कोई चटखारे ले लेकर गोश्त नोच रहा हो या जैसे कोई जारहाना और वहशाना अंदाज में किसी चीज पर झपट रहा हो। इन आवाज़ों के साथ ही ऐसी गर्राहट गूंज रही थी कि जेब का दिल दहल गया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। खौफ और सनसनी की एक लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। पहले वो खौफ से पीछे हटने लगा, लेकिन फिर उसने हौसले का एक लंबा सांस खींचा और बेल्ट से मोज़ुर निकालकर दबे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने खुद पर काबू रखते हुए दाएं हाथ से दरवाजे को झटका दिया। दरवाज़ा खटाक से खुल गया। दरवाज़ा क्या खुला? जेब की तो जैसे नब्ज़ बंद हो गई। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। खौफ और दश्त से उसकी टांगों की जान निकल गई। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वो एक कदम भी ना चल सकेगा। उसकी निगाहों के सामने इतनी खौफनाक औरत खड़ी थी कि उसका चेहरा देखकर ही जेब का दिल डूबने लगा। उसकी जिल्द की रंगत पहाड़ी करले के जिल्द से मुशाबह थी। उसकी निगाहें गोल और बगैर डीले के थीं और दहकते अंगारों की तरह सुलग रही थी। उसके लंबे लंबे दांतों से खून टपक रहा था। वो दश्तनाक बला उस लिबास में थी जो सुबह साइम ने जेब तन किया हुआ था, इसलिए साइम का असल रूप जेब पर अफशा हो चुका था। लेकिन ये इंकिशाफ जेब के लिए किसी कयामत से कम नहीं था।
سائم کے بھیانک چہرے کی دہشت میں زیب کی پھٹی پھٹی نگاہیں ایک ہی جگہ منجمد ہو گئیں۔ اسے ارد گرد کی ہوش تک نہ رہی، لیکن جب اس نے سائم کے لمبے لمبے دانتوں سے ٹپکتے خون کی طرف غور کیا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بیڈ پر فضلو کے معصوم بچے کا خون میں لت پت دھڑ پڑا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر زیب پاگل سا ہو گیا۔ اس بچے کی معصومیت نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کے اندر کا خوف اور دہشت اس حوصلے کا روپ دھار گئی جو ظلم کی انتہا پر انسان کے اندر جاگ جاتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ اس قربناک ظلم پر اس کی آنکھیں ننگاروں کی طرح سرخ تھی۔ اس نے اپنی نم آلود آنکھیں سائم کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اپنی شیطانیت کی آنکھ بجھانی تھی تو اس معصوم بچے کو کیوں شکار بنایا؟ میں جو 2 روز سے تمہارے ساتھ تھا، تمہارا اسیر غلام تھا، میرا خون پی لیتی۔ سائم اپنے دہشت ناک روپ بے خاموشی سے زیب کی بات سنتی رہی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ اسی خوبصورت عورت کا روپ دھار گئی جس سے وہ زیب کو فریب دیتی آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے بھری نگاہوں سے زیب کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے اپنا علاقہ چھوڑا، یہ روپ دھارا، اور تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ تم نے میرا اصل روپ دیکھ لیا ہے۔ اب میں تمہاری بیوی ہوں، تمہیں میرا یہ روپ بھی قبول کرنا ہوگا۔ سائم، اب تمہارا کوئی طلسم مجھ پر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ میرے گلے میں یہ تعویذ ہے، اور اگر یہ تعویذ کسی بھی طریقے سے اتروا کر تم مجھے مارنا چاہو تو بے شک مار ڈالو، لیکن میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ ایسی زندگی سے جس میں تم جیسی ڈائن کا عکس ہو، موت بہتر ہے۔ مجھے سب سے زیادہ اپنی بیوی عزیز ہے۔ میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ زیب کی یہ بات سن کر سائم پر جیسے بجلی گر گئی۔ غصے کی شدت سے وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ سر جھکا کر تیز تیز سانس لینے لگی، جیسے نہ جانے کتنا غصہ ضبط کر رہی ہو۔ پھر اس نے جھٹکے سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے زیب کی طرف دیکھا۔ اگر تم نے قسم کھا ہی لی ہے تو میری بات بھی کان کھول کر سن لو۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکے تو کسی کے بھی نہیں رہو گے۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن اب میں تمہیں زندگی سے محروم کر دوں گی۔ یاد رکھنا، تم جب بھی یہ تعویذ اتارو گے تمہارا ذہن پھر سے میرے قابو میں آ جائے گا اور تم وہی کرو گے جو میں تمہیں کہوں گی۔ میں اپنے علاقے میں واپس جا رہی ہوں۔ تم جب بھی یہ تعویذ اتارو گے تمہارے ذہن کا رابطہ مجھ سے ہو جائے گا۔ سائم تضحیک امیز انداز میں مسکرائی اور پھر یکلخت غائب ہو گئی۔ زیب نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں میں کسی قسم کی افراتفری پیدا ہو، اس لیے اس نے خون کے آنسو پیتے ہوئے اس بچے کے جسمانی اعضاء کو اکٹھا کیا اور ہسپتال سے سرجری کے ذریعے اسے ایک مکمل لاش کی شکل دے دی، اور اس اذیت ناک موت کو فضلو اور اس کی بیوی کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ قرار دے دیا۔ ان دونوں میاں بیوی کا تو سب کچھ لٹ گیا تھا۔ روتے روتے بالآخر ان کے آنسو خشک ہو گئے۔ زیب ان تمام حالات سے بہت پریشان ہو چکا تھا۔ وہ خود کو ایک ذہنی مریض تصور کرنے لگا تھا۔ فضلو کے بچے کی قربناک موت نے اس کے ذہن پر ایسے نقش چھوڑے تھے کہ وہ پل بھر کے لیے بھی سو بھی نہ سکا تھا۔ سویرا ہوتے ہی اس نے اپنا بیگ تیار کیا اور ہر کام بہت عجلت میں کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اس منحوس جگہ سے نکل جائے۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری تو تعویذ اس کی شرٹ کے بٹن سے الجھ کر اس کے گلے سے اتر گیا۔ زیب نے وہ تعویذ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب رکھ دیا، اس ارادے سے کہ کپڑے تبدیل کر کے پہن لوں گا، لیکن ذہنی الجھاؤ اور جلدی کے باعث تعویذ زیب کے ذہن سے نکل گیا۔ اس نے بیگ اپنے دائیں کاندھے پر لٹکایا اور پورا گھر لاک کرنے لگا۔ پورا گھر لاک کرنے کے بعد وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جو اس نے پہلے سے ہی گراج سے باہر کھڑی کی ہوئی تھی۔ جو ہی زیب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو یکلخت اس کے ذہن میں تعویذ کا خیال آ گیا۔ زیب نے جھٹ سے اپنا دایاں ہاتھ
اپنی گردن کے اوپر پھیرا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ برق کی سرعت سے گاڑی سے باہر نکلا، لیکن شاید اس کی رفتار سائم کے طلسم سے بہت کم تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر سائم کے طلسم کا اسیر ہو گیا۔ اس کے اعصاب جیسے اس کے ذہن سے محروم ہو گئے۔ وہ اس قرب سے زیادہ دیر نہیں بھاگ سکا۔ اس کے قدم ایک جگہ منجمد ہو گئے، جیسے وہ موت کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا ہو۔ اس کا ذہن اور اس کے جذبات تو سائم کے کنٹرول میں تھے، لیکن اس کے دل کی کسی آہ میں اتنی شدت تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہہ رہے تھے۔ چند ہی ساعتوں میں زیب کے ذہن میں سائم کی تحکمانہ آواز گونجی، زیب، گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ زیب ایک روبوٹ کی طرح گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنا موزر نکالو۔ زیب نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنا موزر نکال لیا۔ زیب کے اس عمل پر سائم نے ایک قہقہا بلند کیا اور استہزائیہ لہجے میں بولی، اب اس موز کو اپنی کن پٹی پر رکھو اور چلا دو۔ اس لمحے زیب ایک عجیب بے بسی کی کیفیت میں تھا۔ اس انجانے سے احساس سے اس کی نگاہیں بھیگ رہی تھی کہ وہ آج کے سب کچھ کھو دے گا، جیسے زندگی لاشعوری طور پر اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن اس کے اعصاب کا تعلق اس کے ذہن سے تھا، جو سائم کی ہر بات ماننے پر مجبور تھا۔ اس کی پتھرائی ہوئی نگاہیں اس بار جذبوں سے خالی نہیں تھیں۔ وہ اس طرح مضطرب تھا جیسے کسی کھمبیر دھند میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو، جیسے اس دھند میں اس کے دل کے گوشوں میں رہنے والے لوگوں کے چہرے چھپے ہوں، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ لیکن زیب زندگی کے ان خوبصورت جذبوں سے نکل کر موت کی طرف جا چکا تھا۔ زیب کی متلاشی نگاہیں کسی چہرے کے لیے ترستی رہیں، کسی ایسے چہرے کے لیے جس کے بارے میں کچھ بتانے سے ان کا ذہن قاصر تھا۔ آخر زیب نے وہی کیا جو اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ اس نے موت کے آگے ہتھیار پھینک دیے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موزر اپنی کن پٹی پر رکھا اور ٹریگر دبا دیا۔ اس طرح اس نے اپنی بھیگی ہوئی نگاہیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں، اور اس زندگی سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا جس سے بہت سے لوگ منسلک تھے۔ زرکا تمام حالات سے بے خبر زیب کے لیے فون پر فون کیے جا رہی تھی، لیکن اس ویران کوٹھی میں فون اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس بات سے زرکا کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اس نے کٹی اور فون جگہ کیے، لیکن کہیں سے بھی اس کا زیب سے رابطہ نہ ہوا۔ بہت لاپرواہ ہو گئے ہیں، گھر آ جائیں ایک بار۔ زرکا غصے میں بڑبڑائی۔ زرکا کو کبھی زیب پر غصہ آتا اور کبھی عجیب عجیب وسوسے اس کے ذہن کو گھیر لیتے، لیکن وہ اپنے ذہن کو جھٹک دیتی۔ انہیں کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ زرکا نے زیب کے سب دوستوں کے گھروں میں فون کیا، لیکن وہ سب شہر ہی میں موجود تھے، کوئی بھی زیب کے پاس گاؤں میں نہیں تھا۔ اسی شش و پنج میں دوپہر کے 3 بج گئے۔ زرکا کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ سب زیب کی لاپرواہی ہے۔ وہ بغیر اطلاع دیے گھر کے لیے چل پڑا ہوگا، اس لیے وہ زیب کے لیے کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کچن سے باہر آئی تو گھر کی سیٹنگ چیک کرنے لگی۔ اسی اثناء میں اس کے گھر کے قریب ایمبولینس کے ہارن کی آواز گونجنے لگی۔ زرکا نے اپنا دل پکڑ لیا، اللہ رحم کرے، ہمارے محلے میں خیریت تو ہے۔ وہ اسی سوچ میں سہمی کھڑی تھی کہ باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ زرکا ٹھٹک کے رہ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازے تک جاتے جاتے اس کا حلق خوش ہونے لگا، لیکن اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کیا کھولا، زرکا کے سر سے تو جیسے قیامت گزر گئی۔ اس کا پورا سانس رک گیا اور اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ دماغ میں جیسے سیٹیاں بجنے لگیں۔ اس کی زندگی تباہ ہو چکی تھی، وہ سب کچھ کھو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہسپتال کے لوگ زیب کی لاش اسٹریچر پر لیے کھڑے تھے۔ زرکا اپنی جگہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ وہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کمرے کے وسط میں اسٹریچر رکھ دی۔ زرکا پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے آئی اور اس المناک حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ اٹھ کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ زرکا ڈاکٹرز کو جھنجھوڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ زرکا کا حال دیکھ کر اس کے اندر حقیقت بتانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ زرکا کا دل ڈوب رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو زار و قطار بہہ رہے تھے، لیکن اس کی بھی آس نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ زیب کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر چیخنے لگی، زیب، مجھے ایسے کیوں ڈرا رہے ہو؟ اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔
لیکن زیب کو بالکل بے حس و حرکت دیکھ کر زرکا کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی، زیب کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی مجھے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کیا ہو گیا ہے زیب کو؟ گھر کی نوکرانیوں نے زرکا کو سنبھالا تو ڈاکٹر نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، بیٹی، زیب ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے، زیب نے خودکشی کی ہے۔ یہ سنتے ہی زرکا کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کی چیخ و پکار سے محلے کی ساری عورتیں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ محلے کی عورتوں نے زرکا کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، لیکن جنون میں وہ ان کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ چیخ چیخ کر اس کا حلق خشک ہو گیا۔ زیب نے خودکشی کیسے کر لی؟ زیب مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ رو رو کے زرکا کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ ڈاکٹر کو زرکا کی زندگی کی فکر پڑ گئی۔ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں دوسرے کمرے میں لے گئے اور انجیکشن دیا۔ زرکا کو بہت دیر تک ہوش نہیں آیا۔ زرکا کی حالت ایسی تھی کہ اس کا 20 منٹ کے اندر اندر ہوش میں آنا لازمی تھا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان تھی۔ سب لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ آخر زرکا کی اکڑی ہوئی سانسیں صحیح رفتار سے چلنے لگیں اور اسے ہوش آ گیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر نے ارد گرد کا ماحول یکسر بدل دیا اور اسے ذہنی سکون کا انجیکشن لگائے۔ سوائے 1-2 کے سب کمرے سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر نے زرکا کو بچانے کے لیے اسے عارضی نیند دے کے تھوڑی دیر کے لیے اسے المیے سے غافل کر دیا۔ 2 گھنٹے کی اس غفلت کی نیند سے جب زرکا بیدار ہوئی تو اس کے عزیز و اقارب زیب کے جنازے کے لیے جا چکے تھے۔ ہوش میں آتے ہی جب زرکا کی ذہنی حالت درست ہوئی تو وہ تڑپتی ہوئی اپنے بستر سے اتری۔ وہ لوگ زیب کو لے جائیں گے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے زرکا کو شانوں سے پکڑا اور پورا زور لگاتے ہوئے اسے بستر پر لٹا دیا۔ زرکا، ہوش میں آؤ، تم ایک سمجھدار خاتون ہو۔ تمہیں اس حقیقت کو حوصلے کے ساتھ قبول کرنا ہوگا کہ زیب اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں موت کے منہ سے کھینچا ہے۔ تم جتنی خود کو اذیت دو گی، زیب کی روح کو اتنی ہی تکلیف ہوگی، اور جتنا تم حوصلہ کرو گی، زیب کی روح کو اتنا ہی سکون ملے گا۔ زرکا سر جھکائے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، لیکن اس لیڈی ڈاکٹر کی بات پر اس نے خود کو سنبھالا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، زیب ہیں کہاں؟ لاش کا لفظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے عزیز و اقارب میت کو قبرستان لے گئے ہیں۔ تمہاری حالت بہت نازک تھی، اس لیے تمہیں جانے سے پہلے چہرہ نہیں دکھا سکے۔ لیڈی ڈاکٹر نے زرکا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زرکا اس کے شانے پر سر رکھے چیخ چیخ کر رونے لگی، لیکن ان لمحوں میں لیڈی ڈاکٹر نے اسے نہیں روکا۔ وہ اس کے ہاتھ پر تھپکی دیتی رہی۔ وہ لیڈی ڈاکٹر رات بھر زرکا کے پاس رہی اور اس میں حوصلہ پیدا کرتی رہی۔ 2 روز کے بعد ڈاکٹر جوزف جو زیب کی ڈیڈ باڈی اپنی نگرانی میں لائے تھے، وہ زیب کے فیملی ڈاکٹر بھی تھے، زرکا کے پاس آئے۔ زرکا جو زبان پر چپ کا تالا لگائے زندگی کے زہر کو قطرہ قطرہ پی رہی تھی، اپنی تنہائیوں کو سمیٹے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر جوزف نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آن کی اور زرکا کی طرف بڑھے۔ زرکا بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ اتر گیا تھا۔ درد اس کی آنکھوں میں نمی بن کر ٹھہر سا گیا تھا۔ ڈاکٹر جوزف کو دیکھا تو وہ احتراماً کھڑی ہونے لگی۔ انکل، آپ؟ بیٹھی رہو بیٹی، یہ کہہ کر ڈاکٹر جوزف زرکا کے قریب بیٹھ گئے۔ زرکا بیٹی، اس طرح اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہو گی تو ڈپریشن سے بیمار ہو جاؤ گی۔ خود کو سنبھالو اور جو کچھ ہوا اسے خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کر لو۔ اپنی طبیعت کو بدلنے کی کوشش کیا کرو۔ ڈاکٹر جوزف کی بات سن کر زرکا نے خاموشی سے سر جھکا دیا، جیسے اس کا خود پر بس نہیں ہے، لیکن اس نے ڈاکٹر جوزف کا دل رکھا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں اپنا خیال رکھوں گی بیٹی۔ زیب کی لاش سے جو سامان برآمد ہوا تھا وہ میں آج لے کر آیا ہوں۔ اس شاپر میں وہ سامان ہے، تم یہ دیکھ لینا، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر جوزف نے زرکا سے اجازت لی اور چلا گیا۔ زرکا نے جب اس شاپر کو ہاتھ لگایا تو اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اب اس کے پاس صرف زیب سے وابستہ چیزیں ہی رہ گئی تھیں۔ اسے یہ سب ایک خواب سا لگتا، لیکن پھر اس کے دل کے کسی گوشے سے بے بسی کی آواز اٹھتی، کاش یہ خواب ہی ہوتا۔
زرکا نے شاپر کھولا تو اس میں گاڑی کے کاغذات اور کیش کے ساتھ ایک زیور کا ڈبہ تھا۔ زرکا نے وہ ڈبہ کھولا تو اس کی نگاہیں بھیگنے لگیں۔ ماضی کے دریچوں سے کسی یاد نے اس کے دل کو تار تار کر دیا۔ اس ڈبے میں وہ سونے کی چوڑیاں تھیں جن کا ذکر زیب نے زرکا سے فون پر کیا تھا، اور وہ اس کے لیے خوبصورت تحفہ لا رہا ہے۔ زرکا کی بھیگی ہوئی نگاہیں ان چوڑیوں پر ہی ٹھہر گئیں۔ اس کا پورا چہرہ اشکوں سے تر ہو گیا۔ زرکا، مجھے تحفہ لانے سے منع مت کیا کرو۔ اسے زیب کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ تحفے بہت عجیب چیز ہوتے ہیں، دینے والوں کے ہاتھوں کی خوشبو خود میں جذب کر لیتے ہیں، اور اگر زندگی کی مسافت میں وہ لوگ ہم سے بچھڑ جائیں تو یہ خوشبو ہمیں یادوں کی راکھ کا حصہ نہیں بننے دیتی، اور اس احساس سے ہماری پوری زندگی معطر کر دیتی ہے کہ کوئی ہر جگہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ زیب کے اس آخری جملے کے یاد آنے سے زرکا کا دل مزید بھر گیا۔ وہ بے بسی میں اس طرح رونے لگی کہ جیسے اس کی آنکھوں کی یہ برسات کبھی نہیں تھمے گی، وہ خود کو کبھی بھی سمجھا نہیں پائے گی۔ لیکن وقت بڑے بڑے زخم کا مداوا بن جاتا ہے۔ انسان جب کچھ کھوتا ہے تو وہ کرچیوں میں بکھر جاتا ہے، لیکن اگر اسے دل میں زخم لیے حوصلے سے جینا آ جائے تو وہ کرچیوں سے ایک چٹان بن جاتا ہے۔ کافی عرصہ تک زرکا خود کو سمجھا نہیں سکی۔ بالآخر اس نے بھی حوصلے سے جینا شروع کر دیا اور جاگیر کا سارا حساب کتاب دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ پوری حویلی میں ملازموں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ زرکا نے زیب کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو وہ بے حد مصروف ہو گئی۔ اس لیے یہ عذاب جیسی زندگی کاٹنا اس کے لیے کچھ سہل ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ بعض اوقات اتنی ڈپریس ہو جاتی کہ اس کا دل چاہتا کہ زندگی کا دامن چھوڑ کر موت کو گلے لگا لے، کیونکہ اگر وہ زیب کی موت کے صدمے کو نظر انداز کرتی تو اولاد کی محرومی اسے شکستہ کر دیتی۔ وہ سوچتی کہ میں کس کے لیے یہ جاگیر سنبھال رہی ہوں، کون ہوگا اس کا وارث؟ میں کتنی بدقسمت ہوں، اپنے شوہر کو وارث بھی نہ دے سکی جو اس کا نام زندہ رکھتا۔ زرکا سوچ کے اس کرب میں چکنا چور ہو جاتی، لیکن جب سوچ کے اس حصار سے نکلتی تو جینے کے لیے خود کو پھر مضبوط کر لیتی۔ اسی کشمکش میں 6 ماہ گزر گئے۔ زید کی وفات کو جب سال ہو گیا تو زرکا نے اس کی برسی پر قرآن خوانی کرائی۔ حویلی کے دروازے محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے کھول دیے گئے۔ بڑے اجتماع پر مشتمل میلاد کروایا گیا۔ اس میلاد میں مولوی صلاح الدین نے درس دیا۔ میلاد سے فارغ ہو کر لوگوں نے کھانا کھایا اور گھروں کو لوٹ گئے، لیکن مولوی صاحب وہیں رک گئے۔ وہ زرکا سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک خادم سے کہا کہ زرکا بی بی سے کہو میں ان سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ نوکر کے پیغام پر زرکا آئیں اور مولوی صاحب کے قریب بیٹھ گئیں۔ جی مولوی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولوی صاحب تسبیح کے دانے پڑھتے ہوئے کچھ دیر خاموش رہے، پھر آنکھیں نیچے کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ بیٹی، زیب صاحب ایک باعمل اور نیک انسان تھے۔ میں ان سے کبھی بھی کسی بد عمل کی توقع نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا عرصہ جیے محتاجوں کے کام آتے رہے۔ ان کی اس نیک عملی کے عوض ان کا ایک بہت بڑا راز میں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا، لیکن اب یہ ضروری ہے کہ میں وہ آپ کو اس راز سے آشنا کر دوں۔ میں زیب صاحب کی جاگیر کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے گھر اکثر ملنے جاتا تھا۔ وفات سے قبل جب زیب صاحب اپنی جاگیر پر گئے تھے تو میں وہیں تھا۔ ایک صبح زیب صاحب نے مجھے اپنی کوٹھی میں بلایا اور میرے زیر سایہ ایک عورت کو اپنے نکاح میں لیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لو۔ میں نے اس پر اس لیے اقرار کر لیا کہ میرے ذہن نے یہی سوچا کہ زیب صاحب کے اس عمل میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس عورت کو تحفظ دینا چاہتے ہوں۔ میں زیب صاحب کے بارے میں کبھی بھی کوئی غلط رائے قائم نہیں کر سکتا۔ البتہ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ ان کی منکوحہ کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس طرح زیب صاحب کی روح کو سکون ملے گا۔ یہ انہونی اور تلخ حقیقت سن کر زرکا کے دل و دماغ کو ایسا دھچکا لگا کہ اس کا ذہن سنسا ہو کر رہ گیا، جیسے آج اس کا مان ہی ٹوٹ گیا ہو۔ چند جملوں کی تیز دھار نے اس کے شکستہ دل کو چیر کر رکھ دیا، لیکن احساسات کی ان تمام اذیتوں کے باوجود اس کی کیفیت مولوی صاحب سے مختلف نہیں تھی۔ اس کا دل بھی زیب کو گناہگار سمجھنے سے قاصر تھا۔
اس کے دل سے یہی آواز ابھر رہی تھی کہ یہ سب زیب نے کسی مجبوری کے تحت کیا ہوگا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی دوسری شادی کا تصور تک نہ کر سکتا تھا۔ زرکا زیب کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ دوسری شادی کی بات تو زیب مذاق میں بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ ان تمام حقیقتوں کو قبول کرنے کے باوجود زرکا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مولوی صاحب، زیب صاحب نے جو کچھ بھی کیا اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ بہرحال ان سے منسوب ہر چیز مجھے عزیز ہے اور وہ تو ان کی منقوہ ہے۔ میں کل ہی اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ اس گھر میں رہے گی۔ زیب کی جائیداد میں وہ میری برابر کی حقدار ہوگی۔ زرکا کے اس جذبے پر مولوی صاحب کی آنکھوں میں خوشی سے چمک آ گئی۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ، خدا تمہیں اس انصاف کا اجر دے گا، آمین۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ زرکا نے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آپ کو اس عورت کا نام تو یاد ہوگا؟ مولوی صاحب نے زرکا کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ ہاں بیٹے، اس عورت کا نام سائم تھا، بس اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے۔ اگلے روز زرکا نے سائم کو لانے کے لیے اپنے منشی اور ایک بزرگ ملازمہ کو اس کوٹھی بھیجا جہاں زیب جاگیر کے گشت کے دوران رہا کرتا تھا۔ جب ان دونوں نے اس کوٹھی میں تالا لگا دیکھا تو انہوں نے پوری جاگیر کا گشت لگایا، لیکن اس بات پر وہ حیران رہ گئے کہ کوئی بھی زیب کی دوسری بیوی کے متعلق نہیں جانتا تھا۔ اس شادی کے متعلق زیب کا وفادار نوکر فضلو اور اس کی بیوی ہی جانتے تھے، لیکن اپنے بچے اور زیب کی وفات کے بعد وہ دونوں اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ لہٰذا وہ منشی اور ملازمہ زرکا کے پاس ناکام لوٹے۔ زرکا نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے زیب کی دوسری بیوی کی تلاش بڑے پیمانے پر شروع کر دی۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کے بلبوتے پر ملک کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں اس عورت کو تلاش نہ کیا ہو، لیکن کہیں سے بھی اس کی موجودگی کی کوئی علامت تک نہ ملی۔ وہ یوں غائب ہو گئی تھی جیسے وہ اس دھرتی پر موجود ہی نہ ہو۔ یہ تمام صورتحال زرکا کے لیے سخت پریشانی کا باعث بن گئی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ زیب کی روح کے آگے شرمندہ ہو رہی ہو اور اس کی دوسری بیوی کو وہ اس مقام نہ دے سکی۔ ایک روز زرکا اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ اس کی ملازمہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی جی، آپ نے شاہ ولی کا نام سنا ہے؟ ہاں، ان کی شہرت تو بہت بہت دور دور تک ہے۔ سنا ہے کہ ان کا دل و دماغ روحانی طاقتوں کا منبع ہے اور کئی عجائب ان کے موکل ہیں۔ تو بی بی جی، آپ وہاں کیوں نہیں جاتی؟ وہ اپنے موکل سے پتہ لگا لیں گے کہ دوسری بیگم صاحبہ کہاں ہیں۔ ملازمہ نے زرکا کے پیر دباتے ہوئے کہا، ان کی حویلی کی دہشت ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ مجھے تو وہاں جاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اگر سائم کا پتہ چل سکتا ہے تو میں وہاں ضرور جاؤں گی۔ زرکا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ سیالکوٹ کے ایک چک میں قیام پذیر ہیں، غالباً چک نمبر 32 میں ان کی حویلی ہے۔ ہم کل صبح ہی روانہ ہو جائیں گے۔ ڈرائیور سے کہنا کہ گاڑی سیٹ کر لے۔ جیسا آپ کا حکم بیگم صاحبہ۔ یہ کہہ کر ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز زرکا اپنی ملازمہ کے ساتھ سیالکوٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ کافی لمبے سفر کے بعد وہ لوگ سیالکوٹ پہنچے۔ یہاں پر شہزادہ کا پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔